اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں آج آپ کو ایسی صورت کے متعلق بتانے لگا ہوں جس کا متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جو اس صورت کی تلاوت کرتا ہوگا، ایسے شخص کے لیے وقت نزاع کے وقت اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے گا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، جس صورت کے متعلق میں بات کر رہا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص جو سورہ یوسف کے متعلق بات کرنے لگا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا شخص جو سورہ یوسف کی تلاوت کرتا رہے گا، خود بھی پڑھے گا اور اپنے اہل و عیال کو بھی سورہ یوسف کی تلاوت سکھائے گا، ایسے شخص کے لیے نزاع کے وقت اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ ایسا شخص جو اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہوگا تو اس صورت کی برکت سے جب ہمارا آخری سانس ہمارے جسم سے نکلے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سانس کے نکلتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس سے ہمیں بچائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی ہی پیاری فضیلت اس صورت کے متعلق بیان فرمائے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اس صورت کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا چہرہ بھی اسی طرح منور ہوگا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ منور ہوا کرتا تھا، اور اسی طرح اس کا چہرہ روشن ہوگا، چمکدار ہوگا، منور ہوگا، اور اس کا شمار بھی صالحین میں کیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص سورہ یوسف کی تلاوت کرے گا اس شخص کے لیے یہ فضیلتیں ہیں کہ وہ صالحین میں شمار کیا جائے گا، اور اس کا چہرہ بھی اسی طرح منور ہوگا جیسے یوسف علیہ السلام کا منور ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص رزق کی قلت کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہو، کہ جس کو رزق صحیح طرح سے نہ ملتا ہو، جس کو ہر وقت رزق کی وجہ سے پریشانی رہتی ہو، ایسا شخص جب سورہ یوسف کی تلاوت روزانہ کیا کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اس صورت کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رزق کا سبب بھی بنائے گا، سبب بھی پیدا ہوگا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک مقرر حد تک رزق مقرر کیا جائے گا، ایک حد تک، ایک لیمٹ تک، ایک مقرر تعداد میں رزق اس کے لیے مقرر کر دیا جائے گا جو اس کو روزانہ کی بنیاد پر ملے گا۔ اسی طرح جس طرح سورہ ہود کے اندر آیا کہ جو شخص جنگ میں جائے گا تو سورہ ہود کی تلاوت کر کے دشمنوں پر خوف طاری ہوگا، اسی طرح سورہ یوسف کے متعلق بھی ارشاد فرمایا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص سورہ یوسف کی تلاوت کر کے کسی جنگ میں جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ جنگ میں بھی فتح یاب ہوگا، اور پھر اس کے بعد اگر دشمن کے ساتھ مقابلہ جب ہوگا تو اس پر غالب ہوگا، دشمن اس کے خوف سے ڈرے گا، اس کے دشمن کے اوپر خوف طاری ہو جائے گا، اور وہ شخص اس خوف میں مبتلا ہوگا۔ جیسے ہی یہ شخص اپنی نظریں دشمن کی طرف پھیرے گا، دشمن خوف میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارکہ پر یہ جو صورت نازل ہوئی، اس کی اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صورت کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔